عام بندہ وہ اسٹریٹ کے اوپر اس طرح کہہ رہا ہو کہ ان معاہدوں میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے شاید لوگ اتنی توجہ نہ دیں، لیکن پچھلا جو نگراں سیٹ اپ تھا اس کے وزیر گور اعجاز صاحب، سابق جو نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، دیگر جو اس طرح کی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، امپورٹنٹ عہدوں پہ رہ چکے ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان معاہدوں کو لے کے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور گور اعجاز صاحب نے تو بہت ساری انفارمیشن بھی شیئر کی ہے. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی حل ہے جو آپ لوگ نہیں نکالنا چاہتے، اسی وجہ سے یہ لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہم تو ہر حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حل ہمیں کوئی دے نہیں رہے نا، وہ صرف تماشا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ تماشا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ مشکل میں ہے، بجلی کے ریٹ مہنگے ہیں، اور دہشت گردی کی سچویشن ہے اور دیگر معاملات ہیں. تو آپ لوگوں کو سیاسی طور پہ آپ اس سے مفاد اٹھا سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کے جذبات کو آپ اجاگر کریں، اگر جلتی پہ تیل پھینکے تو بڑا وہ بکتا ہے، وہ بڑا بکتا ہے، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس پاکستان کا مسئلے کا حل ہے، اس کے پاس اس مسائل کے حل ہیں. تو وہ صرف تماشا کر رہے ہیں. اور وہ ان سے پوچھیں کہ 1 سال کے لیے آپ حکومت میں تھے، آپ نے تو چونی کا کام نہیں کیا اس موقف کے اوپر، آپ نے تو آئی پی پی کا ذکر نہیں کیا. آپ وزیر انٹیریئر کے وزیر تھے، آپ کامرس کے وزیر تھے، آپ وزیر اعظم تھے، آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کو چیزیں یاد آ گئیں اور آپ جو ہے وہ تماشا کر رہے ہیں. تو تماشا کرنے والے تو ویسے جب مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی جماعت میں تھے کبھی کوئی سولوشن دیا تھا جو آج کل وہ سولوشن دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، سولوشن تو کیا ہے، دیکھیں سولوشن ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا ہے، یہ سولوشن ہے. ہم چائنا کے پاس پہلے چلے گئے کہ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کر لیں، کہ ہم دیکھیں یہ معاہدے. ویسے یہ جو ابھی چائنا کا وزٹ ہوا ہمارے فائنانس منسٹر کا، اس میں کوئی وہاں سے کوئی ایشورنس وغیرہ ملی؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک آپس کی ہمارے وہ پارٹنر ہیں، انہوں نے یہاں $30 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ ان کو اس طریقے سے ریٹرن آن ایکوٹی نہیں مل رہا، ڈیویڈنڈز جو ان کے بنتے ہیں ہم نہیں دے پائے کیونکہ معاشی صورتحال جو ملک کی تھی. تو ان کو ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ہم ان کو اگر ڈیٹ ری پروفائلنگ کر لیں تو آپ کی ڈیویڈنڈ بھی آرام سے دیے جائیں گے، عوام کے لیے بھی ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی، اور ہمارا یہ جو پاور سیکٹر کا ایشو ہے یہ ریزولوشن کی طرف چلا جائے گا. تو بالکل انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا، اور انہوں نے یہ ورکنگ گروپس بنا دیے گئے ہیں جو ایک آئی پی پی جو ان کے انڈر آتا ہے سی پیک کے اندر، اور جو نان سی پیک چائنیز بھی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف لے کے ریئلائز کرتے ہیں رانا صاحب، ہو سکتا ہے کہ یہ اوور دی ایئرز یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہو، آئی پی پی کا جو مسئلہ ہے، پیمنٹس کا جو مسئلہ ہے، لیکن اس وقت سارا بلیم آپ کی حکومت پہ آ رہا ہے، آپ کی جماعت پہ آ رہا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، انپریسیڈنٹڈ قسم کی سچویشن ہے اسٹریٹ پہ. کیا اس چیز کا ڈسکشنز میں آپ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کابینہ میں بیٹھ کے؟ 100% کرتے ہیں. ہمیں عوام کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم آج اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم $15 یونٹ جو ہے وہ سستا کر رہے ہیں. کر سکتی ہے حکومت اناؤنس، اس سے ہوگا کیا؟ آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا. آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ریزروز گریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روپیہ جو ہے وہ 280 سے 350 400 پہ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو $70 کا یا $50 کا یا $20 کا یونٹ جو 200 والے کو ہم دے رہے ہیں وہ جائے گا $100 پہ، وہ جائے گا $150 پہ. پھر کیا ہوگا؟ ملک کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا، ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو بالکل ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا ہے، ہم نے اس معاہدے کے تحت ری بیسنگ کیا. ہم نے جو سرکولر ڈیٹ کا جو فلو تھا، جو وہ سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہا تھا، ہم نے اس بڑھاؤ کو روک دیا ہے. آپ کی بہت ساری باتوں سے ہو سکتا ہے کہ ہم اتفاق کریں، کچھ باتوں سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، کوئی سٹیپس جس طرح جو بیوروکریسی کو فری بجلی ملتی ہے، جو بڑے بڑے یہاں پہ کسی بیوروکریٹ کو، کوئی ججز کو، بڑے بڑے جو افسران ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، صدر مملکت ہیں، ان ساری جگہوں پہ کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی فری بجلی نہیں دی جاتی. ہر ادارہ اپنا بل ادا کرتا ہے اور اس کو کسی کو فری بجلی نہیں دی جاتی. کوئی فری بجلی کچھ بھی نہیں. پیٹرول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو وہ ادارہ خود ڈسکاؤنٹ دیتا ہے سیلری کی مد میں، کہ سیلری کے اندر وہ بجلی کا بل اس کا وہ اتار دیتا ہے، تو وہ چیز ضرور ہوگی. لیکن جو آپ کے آئی ایس کوز ہیں، فیسکوز ہیں، لیسکوز ہیں، ہر حکومتی ادارے سے پوری بجلی کا ریٹ لیتے ہیں اور ان سے بل لیتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے. پرکس اینڈ پریویلیجز میں پاکستان کے اندر کسی سرکاری عہدیدار کو پیکج کے اندر بجلی کا یونٹ فری نہیں ملتا. منسٹر انکلیو میں پورے بجلی کا ریٹ لیا جاتا ہے منسٹرز کے گھروں میں. پورے بجلی جتنی وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو سلیب عام آدمی دیتا ہے وہی سلیب وہ منسٹر دیتا ہے.
دیتا ہے. اچھا وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ لاجز کے جو بل ہوتے ہیں ان پہ ٹیکسز نہیں لگتے. ویسے تو کل پارلیمنٹ کے اندر کچھ پارلیمنٹیرین نے کہا کہ جی ہم بلز دے رہے ہیں, یہ جو اس قسم کا پروپیگنڈا وہ درست نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, انویسٹمنٹ. اب انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ انڈسٹری لگے گی تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آپ لوگوں کا فوٹے یہ تھا کہ ہم آئیں گے اور جناب انویسٹمنٹ آ جائے گی, ایک شخص کو نکالنا ہے کیونکہ اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے یہاں پہ. اب وہ شخص تو جیل میں ہے. کتنی انویسٹمنٹ آئی, 2-2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, $1 نہیں آیا اس ملک میں جس طرح آنا چاہیے تھا. کیا یہ بات درست ہے, یہ غلط ہے؟ پہلے تو 2-2.5 سال کو میں ایگری نہیں کروں گا. ابھی ہمیں 4 ماہ ہوئے ہیں تقریباً اس حکومت کو آئے. پچھلی حکومت تو ایک معاشی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور ہم IMF کا معاہدہ بحال کر رہے تھے. جو یہاں لوگوں کے ڈالر تھے, جو لوگوں کی کمائی تھی وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے, تو اس ماحول میں تو انویسٹمنٹ نہیں آنی تھی. جس طرح خان صاحب نے ایک معاشی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیزاسٹر کر کے وہ گئے تھے, ہم تو اس کو سنبھالتے رہے. اب ہم انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالکل ہمیں انویسٹمنٹ کی ایلوکیٹ کر دی گئی ہے UAE کی طرف سے, سعودی کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, لیکن وہ انویسٹمنٹ ایسے نہیں آنی. اس کے لیے ہمیں سر یہ انویسٹمنٹ فی الحال تو قوم کو پلاسٹک کے پھلز لگ رہے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے اچھے, پر ابھی تک اس کا ذائقہ نہیں ہمیں آ رہا. اب اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے نا تو وہ پروجیکٹس میں آتی ہے, اور ان پروجیکٹس کو آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, اس کی پری فیزیبلٹی, فیزیبلٹی, اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کر لیے ہیں جو کہ ان کو بینکیبل بنائیں گے. انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوگی, آپ کو G2G جا کے آپ نے پورٹ فولیو اپنا دینا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں, وہ ایک ایک کو اسٹڈی کریں گے. آپ امید ہے کہ اگلے 6 مہینے میں کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, جس طرح یہ جماعتیں جو ہیں سڑکوں کا رخ کر رہی ہیں, اور جس طرح وہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی, معیشت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں, پھر یہ مشکل ہو جائے گی.